فصل 1 صفحہ نمبر 565 بادشاہان عالم کے نام دعوت اسلام کی خطوط۔ حق جل شانہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین اور موجب سکینت اور طمانینت فرمایا۔ بے شک وہ فتح مبین اور موجب سکینت اور طمانینت ہوئی، اس لیے کہ فتح کے معنی لغت میں کسی بند چیز کے کھول دینے کے ہیں۔ عرب کی مخالفت کی وجہ سے اب تک دعوت اسلام اور تبلیغ احکام کا دروازہ بند تھا۔ اس صلح نے اس دروازہ کو کھول دیا۔ اب وقت آیا کہ اللہ عز و جل کا پیغام اس کے تمام بندوں کو پہنچا دیا جائے اور اسلام کی عظیم الشان دسترخوان پر دنیا کو دعوت اور صلاح عام دی جائے کہ آ کر اس دسترخوان کے لذائذ و طیبات، فواکہ و ثمرات سے لطف اندوز ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام مکارم اخلاق اور تمام محاسن آداب، فضائل و فواضل، محامد و شمائل کا کوئی لون ایسا نہیں کہ جو اس دسترخوان پر نہ ہو۔ ایسا پاک، صاف، لطیف اور شفاف دسترخوان ہے کہ کسی ظاہری اور باطنی فحشاء اور منکر کا ذرا برابر بھی کہیں دھبا اور نشان نہیں۔ دنیا سے ہاتھ دھو کر اور اللہ عز و جل کا نام پاک لے کر کھانا شروع کیا۔ ابھی ایک ہی 2 لون چکھے تھے کہ زبان نے فوراً ہی اسلام کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور شیرینی کو محسوس کر لیا اور سمجھ گئے کہ روح کی غذا تو یہ ہے، اسی غذا سے روح زندہ رہ سکتی ہے۔ کفر اور شرک کی نجاست اور گندگی کھا کر روح کا زندہ رہنا ناممکن اور محال ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس ہو کر ماہ ذی الحجہ الحرام 6 ہجری میں بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کی خطوط بھیجنے کا قصد فرمایا۔ صحابہ کو جمع کر کے خط خطبہ دیا۔ ایھا الناس، اے لوگو، میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تمام دنیا کو یہ پیام پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرح اختلافات نہ کرنا کہ اگر قریب بھیجنے کو کہا تو راضی ہو گئے اور کہیں دور جانے کا حکم دیا تو زمین پر بوجھل ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرات صحابہ جو کہ اطاعت و جانصاری، اخلاص اور وفا شہری کے سخت سے سخت امتحان میں ہر موقع پر درجہ اعلیٰ میں کامیابی کی سند اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا زرعی تمغہ حاصل کر چکے تھے، بھلا وہ کب اس موقع سے چونکنے والے تھے؟ دل و جان سے تعمیل ارشاد کے لیے تیار ہو گئے اور ایک مناسب مشورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ملوک اور سلاطین جس خط پر مہر نہ ہو اس کو قابل وثوق اور اعتماد نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ ایسے خط کو پڑھتے تک نہیں۔ آپ نے صحابہ کے مشورے سے ایک مہر کندہ کرائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا، مگر سند حبشہ کی تھی۔ محمد رسول اللہ اس مہر پر کندہ تھا۔ صفحہ نمبر 566۔ سب سے نیچے لفظ محمد تھا اور سب سے اوپر لفظ اللہ تھا اور لفظ رسول درمیان میں تھا۔ اور سلاطین اور امراء کے نام خطوط روانہ فرمائے، ان کو حق کی دعوت دی اور اس سے آگاہ کر دیا کہ رعایا کی گمراہی کی تمام تر ذمہ داری تم پر عائد ہے۔ واقعی کہتے ہیں کہ یہ خطوط 6 ہجری کے اخیر میں ماہ ذی الحجہ میں قصہ حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے اور بعض اہل سیر کے نزدیک 7 ہجری میں روانہ کیے گئے۔ ممکن ہے کہ حضور پرنور نے شاہان عالم کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ تو 6 ہجری کے اخیر میں فرمایا ہو اور پھر 7 ہجری میں خطوط روانہ کیے ہوں۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ موتا کے بعد خطوط روانہ فرمائے، مگر اس پر سب متفق ہیں کہ حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے یہ خطوط روانہ کیے، یعنی اس مدت کے مابین خطوط کا سلسلہ جاری رہا۔ واللہ عالم۔ صفحہ نمبر 567۔ کیسر روم کے نام نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد عبداللہ ورسولہ الی حرق العظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایت الاسلام، اسلم تسلم بوتق اللہ اجرک مرتين فإن توليت فإن عليك اسمع الأريين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا
فقولوا اشهدوا ابانا ایانا مسلمون. اس آخری عبارت کو میں ذرا دوبارہ پڑھتا ہوں خط کی. فَإِنْ عَلَيْكَ عَلَمْ إِلَّا عِيسَيْنِ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کی جانب جو روم کا بڑا شخص ہے. سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. اما بعد میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمہ کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی. اسلام لیا سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ وہ ہر اجر عطا کرے گا جیسا کہ اہل کتاب سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین. بس اگر تو اسلام سے روگردانی کرے تو تمام رعایا کے اسلام نہ لانے کا گناہ تجھ پر ہوگا کہ تیرے اتباع میں اسلام کے قبول سے باز رہے. اور اہل کتاب آؤ ایک ایسی کتاب کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے اللہ کے کسی چیز کی عبادت نہ کریں اور نہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک گردانیں اور اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہ بنائیں. بس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع ہو چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا نامہ وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کیسر روم کی طرف روانہ فرمایا. کیسر روم اس وقت فارس پر فتح یابی کے شکریہ میں حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا. وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم 7 ہجری میں بیت المقدس پہنچی اور امیر بصرہ کے توسط سے کیسر روم کے دربار میں پہنچ کر آپ کا والا نامہ پیش کیا اور والا نامہ پیش کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تقریر فرمائی. وہو ھذا. دربار کیسر میں وحیہ کی تقریر. کیسر روم کے دربار میں حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر. اے کیسر روم، جس نے مجھ کو آپ کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہے، اور جس ذات ببرکات نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے وہ سب ہی سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. لہٰذا جو کچھ عرض کروں اس کو تواضع کے ساتھ سنیے اور اخلاص سے اس کا جواب دیجیے. اگر تواضع کے ساتھ نہ سنیں گے تو اس کو کما حقہ سمجھ نہیں سکیں گے، اور اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہ ہوگا. کیسر روم فرمائیے. وحیہ قلبی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. کیسر روم: ہاں بے شک وہ نماز پڑھا کرتے تھے. صفحہ نمبر 568. وحی قلبی، میں آپ کو اس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے اور جس کے سامنے جبین نیاز ٹیکتے تھے، اور جس نے حضرت مسیح کو بطن مادر میں بنایا اور جس نے ان تمام آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. اور بعد ازاں میں آپ کو اس نبی امی کی طرف بلاتا ہوں جس کی حضرت موسیٰ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ کو اس کا کافی اور شافی علم اور پوری خبر ہے. اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ورنہ آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی اور دنیا میں دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوں گے. اور یقین جانیے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے. کیسر روم نے آپ کا والا نامہ وحیہ کے ہاتھ سے لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور بوسہ دیا اور کھول کر اس کو پڑھا اور سوچ کر کل اس کا جواب دوں گا، اور اپنے خزام کو یہ حکم دیا کہ جو لوگ آپ کی قوم کے میری ملک میں آئے ہوئے ہیں ان کو حاضر کیا جائے تاکہ ان سے احوال معلوم کروں. اتفاق سے ابو سفیان قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت بغرض تجارت شام آئے ہوئے تھے. مقام غزہ میں مقیم تھے. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے. کیسر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے اور دربار میں حاضر کیا. بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا. عظمائے روم اور کسیسین اور رہبان سب حاضر تھے. جماعت عرب سے اول مخاطب ہو کر یہ دریافت کیا کہ تم میں اس مدعی نبوت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون شخص ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں. کیسر روم نے کہا تم میرے قریب ہو جاؤ، اور باقی قریش کی جماعت کو ان کے پیچھے بیٹھنے کا حکم دیا.
اور یہ کہا کہ میں ان سے کچھ دریافت کروں گا، اگر جھوٹ بولیں تو تم ان کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ بعد ازاں حسب ذیل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیسر: تم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان: وہ بڑے عالی نسب ہیں، ان کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں۔ کیسر: کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: ان کے پیرو کس قسم کے لوگ ہیں؟ عمراء اور دولت مند ہیں یا غرباء اور کمزور؟ ابو سفیان: اکثر غرباء اور ضعفاء ہیں۔ کیسر: ان کے متبعین روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان: دن بدن زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ کیسر: کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بیزار اور متنفر ہو کر مرتد یعنی ان کے دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ صفحہ نمبر 569۔ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: کیا وہ خلاف عہد بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان: کبھی نہیں، آج تک انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، لیکن آج کل ہمارے اور ان کے مابین ایک مدت صلح ٹھہری ہے، نامعلوم اس میں کیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے اس ایک بات کے مجھے کسی اور بات کے لگانے کا کہیں موقع نہیں ملا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے فواللہ ما التفت الیہا منی۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم کیسر نے میری اس بات کی طرف جو میں نے اپنی طرف سے ملائی ذرا برابر بھی التفات نہیں کیا۔ کیسر: کبھی تم ان سے لڑے بھی ہو؟ ابو سفیان: ہاں۔ کیسر: لڑائی کیسی رہی؟ ابو سفیان: کبھی وہ غالب ہوئے اور کبھی ہم۔ کیسر: وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اور کفر اور شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے ان سب کو یکلخ چھوڑ دو۔ نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ کیسر ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا ان سے کہہ دو کہ میں نے اول تم سے ان کا نسب دریافت کیا، تم نے کہا وہ نہایت عالی نسب و شریف خاندان سے ہیں۔ بے شک انبیاء ایسے ہی خاندان سے بھیجے جاتے ہیں جو حسب نسب میں سب سے بالا ہو۔ پھر میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ اس طریق سے اپنے باپ دادا کا گیا ہوا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ تم نے ان کو جھوٹا تو نہیں پایا؟ تم نے کہا نہیں، جس سے میں یہ سمجھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بندوں پر تو جھوٹ نہ باندھے اور معاذ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ صفحہ نمبر 570۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ کیسے لوگوں نے ان کا اتباع کیا؟ تم نے کہا کہ ضعفاء اور غرباء نے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ کیسے لوگوں نے ان کا اتباع کیا؟ تم نے کہا کہ ضعفاء اور غرباء نے۔ بے شک حضرات انبیاء کے اتباع اور پیروی کرنے والے اکثر ضعفاء اور غرباء ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ دریافت کیا کہ ان کے پیرو بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹتے جاتے ہیں؟ تم نے کہا بڑھتے جاتے ہیں۔ بے شک ایمان کا یہی حال ہے، اس کے پیرو روز بروز بڑھتے ہی رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ واحد کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض اور بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی شیرینی اور حلاوت اور اس کی فرحت و مسرت دلوں میں سما جائے تو پھر کسی طرح نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ کیا وہ بد عہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ بے شک پیغمبروں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ کبھی بد عہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیا، تم نے کہا کبھی وہ غالب آئے اور کبھی ہم غالب آئے۔ بے شک انبیاء کے ساتھ ابتداءً اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بے شک انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ابتداءً ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، کبھی غالب ہوتے ہیں اور کبھی مغلوب، تاکہ ان کے متبعین کے صدق اور اخلاص کا امتحان ہوتا رہے، لیکن انجام کار غلبہ اور فتح نہیں کی ہوتی ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے کہا اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، لہٰذا نماز، زکوٰۃ، سچائی اور پاک دامنی وغیرہ کا حکم کرتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں صحیح ہیں تو وہ بلا شبہ نبی ہیں، اور وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہوں گے جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ مجھ کو معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ تم میں سے ظاہر ہوں گے۔ مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے،
اگر میں آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو آپ کے قدم دھلایا کروں۔ بعد ازاں آپ کا والا نامہ تمام مجمع کو پڑھ کر سنایا گیا۔ خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپا ہو گیا اور ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ آپ سے روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اسی روز سے مجھ کو یقین کامل ہو گیا کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی توفیق دی۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں ابن الناطور نصارہ کے ایک بڑے عالم تھے۔ ابن الناطور نصارہ کے ایک بڑے عالم نے مجھ سے بیان کیا کہ جو قیصر کے اس دربار میں شریک تھا کہ قیصر نے اس دربار کے بعد روما کے ایک بڑے عالم کو جس کا نام زغاتر رومی تھا آپ کے بارے میں خط لکھا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں سے بخوبی واقف تھا۔ خط لکھوانے کے بعد بیت المقدس سے حمص کی جانب روانہ ہوا۔ صفحہ نمبر 571۔ بادشاہ حمص میں تھا کہ اس کا جواب آیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ میں نے ان کی تصدیق کی اور میں ان کا اتباع کروں گا۔ ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، تم ضرور ان کی تصدیق کرو اور ان کا اتباع قبول کرو۔ بادشاہ نے ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا اور تمام بطارکائے اور روم کو جمع کیا اور تمام دروازے بند کروا دیے اور خود ایک جھروکے اور بالا خانے میں بیٹھا اور وہاں سے تمام درباریوں کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے گروہ روم، تحقیق میں نے تم کو ایک عظیم الشان خبر کے لیے جمع کیا ہے، وہ یہ کہ میرے پاس اس شخص کا خط آیا ہے جس میں اس نے مجھ کو اپنے دین کی دعوت دی ہے، اور البتہ تحقیق خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے ہم منتظر ہیں اور جن کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ بس آؤ اور ڈرو، ہم سب مل کر ان کا اتباع اور ان کی تصدیق کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سلامت رہیں۔ یہ سنتے ہی تمام بطارکائے روم چلا اٹھے اور نکلنے کی غرض سے اٹھ کر بھاگے۔ دیکھا کہ دروازے بند ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ واپس بلاؤ۔ واپس بلا کر یہ کہا کہ میں تم کو آزمانا چاہتا تھا، تمہاری دینی شدت، مضبوطی اور مذہبی پختگی دیکھ کر مجھ کو مسرت ہوئی۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ بعد ازاں قیصر نے وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں بلا کر یہ کہا کہ خدا کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تمہارے دوست نبی مرسل ہیں۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ روم کے لوگ مجھ کو قتل نہ کر ڈالیں۔ اگر مجھ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ان کا اتباع کرتا۔ تم زغاتر روم کے اسقف اعظم کے پاس جاؤ، وہ بہت بڑا عالم ہے، مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، نیز رومیوں میں اس کی عظمت و وقت مجھ سے بہت زائد ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اپنے پیغمبر کا حال بیان کرو۔ وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زغاتر کے پاس پہنچے اور آپ کا تمام حال بیان کیا۔ زغاتر نے کہا، خدا کی قسم وہ نبی مرسل ہیں، ہم ان کی شان اور صفت آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ایک حجرہ میں گیا اور سیاہ کپڑے جو پہلے سے پہنے ہوا تھا ان کو اتار کر سفید کپڑے بدلے اور عصا لے کر کلیسا میں آیا اور سب کو مخاطب کر کے یہ کہا، اے گروہ روم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک خط آیا ہے جس میں ہم کو اللہ عز و جل کی طرف بلایا ہے۔ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور احمد مجتبیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ اسے مار کر چھوڑا۔ وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹ کر یہ تمام حال قیصر سے بیان کیا۔ صفحہ نمبر 512۔ قیصر نے کہا، مجھ کو بھی یہی خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ معجم طبرانی میں ہے کہ قیصر روم نے وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں خوب جانتا اور پہچانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں، جیسا کہ زغاتر نے کہا، لیکن اگر میں ایسا کروں تو میری سلطنت جاتی رہے اور روم کے لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ لیکن قیصر نے آپ کے اس ارشاد پر نظر نہیں کہی۔ اسلم و تسلم، یعنی اسلام لا سلامت رہے گا۔ اگر اسلام لے آتا تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی سلامت رہتی۔ تکمیل۔ قیصر روم نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کے والا نامہ کو سونے کے قلمدان میں رکھا۔ امیر سیف الدین منصوری فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایک مرتبہ شاہ منصور نے کچھ ہدایات دے کر شاہ مغرب کے پاس بھیجا۔ شاہ مغرب نے ایک سفارشی غرض سے مجھ کو شاہ فرنچ کے پاس روانہ کیا جو قیصر روم کی اولاد میں سے تھا۔
جب میں نے شاہ فرنگ کے پاس سے واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے ٹھہرنے کی بابت اصرار کیا اور کہا کہ اگر آپ ٹھہر جائیں تو ایک عظیم الشان اور نادر چیز دکھلاؤں گا۔ میں ٹھہر گیا، ایک صندوق منگایا جس پر سونے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک سونے کا قلم دان نکالا اور اس کو کھولا تو اس میں سے ایک خط نکلا جو حریر میں لپٹا ہوا تھا۔ اکثر حروف اس خط کے اڑ چکے تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ آپ کے پیغمبر کا خط ہمارے دادا کیسر کے نام ہے جو وراثتاً ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارے دادا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب تک یہ والا نامہ تمہارے پاس محفوظ رہے گا اس وقت تک سلطنت باقی رہے گی، لہٰذا اپنی سلطنت کی وجہ سے اس خط کی بے حد حفاظت اور تعظیم و تکریم کرتے اور نصارہ سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ فوائد و لطائف۔ خط کی ابتدا اللہ عز و جل کے نام سے ہونی چاہیے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام جب والا نامہ تحریر فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا فرمائی۔ خط بھیجنے والا اپنا نام پہلے لکھے اور مکتوب الہی کا نام بعد میں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھوایا اور بعد میں شاہ روم کا۔ حضرات صحابہ کا یہی معمول تھا کہ جب آپ کو خط لکھتے تو پہلے اپنا نام لکھتے، لیکن ضروری اور واجب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور خالد بن الولید کو ایک جگہ بھیجا، وہاں پہنچ کر دونوں حضرات نے آپ کی خدمت میں عریضہ لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کا نام مبارک پہلے لکھا اور اپنا بعد میں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام پہلے لکھا، جس سے معلوم ہوا کہ دونوں امر جائز ہیں۔ صفحہ نمبر 573۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الملک بن مروان کو خط لکھا تو پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الملک کا نام لکھا، اور الہٰذا زید بن ثابت نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو انہوں نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لکھا۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ عبداللہ کے لفظ کا اضافہ فرمایا۔ اس میں نصارہ کی عقیدہ فاسدہ الوہیت مسیح کے ابطال کی طرف اشارہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا نہ تھے بلکہ خدا کے بندے اور اس کے محترم رسول تھے جن کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا۔ نیز اشارہ اس طرف بھی تھا کہ جتنے پیغمبر بھی آئے سب کے سب اس کا اقرار کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ خدا نہیں۔ الی ہرقل عظیم الروم، ہرقل کے بعد عظیم الروم کا لفظ بڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب کفار سے مقاتبت اور مراسلت کی جائے تو مناسب القاب سے ان کو خطاب کیا جائے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اللہ کا شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے، یعنی نہیں تو نہیں۔ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں مذکور ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ کافر کو مطلقاً السلام علیکم نہ لکھا جائے بلکہ السلام علی من اتبع الہدی لکھنا چاہیے کہ تم پر السلام اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ہدایت کا اتباع کرو۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اس کے بعد یہ جملہ آیا ہے وَإِنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور حدیث نبوی میں سلام علی من اتبع الہدی کے بعد جو یہ جملہ آیا ہے فَإِن تَوَلَّيْتَ، سو یہ جملہ وَإِنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى کے قائم مقام ہے۔ اسلم تسلیمہ یؤتق اللہ اجرک مرتین، اسلام لیا سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو وہ 2 اجر عطا فرمائے گا، ایک اجر اپنے سابق نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ایک اجر نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ کما قال تعالی اولئک یؤتون اجرہم مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الارسیین فإن تولیت فإن علیک اسم اللہ ریسیین، اگر تو نے اسلام سے روگردانی کی تو تمام رعایا کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اس لیے جو شخص کسی کی گمراہی یا ہدایت سے باز رہنے کا سبب بنے، اگر تو نے اسلام سے روگردانی کی تو تمام رعایا کا گناہ تیری گردن پر ہوگا۔ اس لیے کہ جو شخص کسی کی گمراہی یا ہدایت کے سے باز رہنے کا سبب بنے گا اس کا گناہ بھی اس کے سر رہے گا۔ ولا یحملن، اس کا تھوڑی سی آیت جو ہے جی وہ مسپرنٹ ہے تو اس کا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ پھر غلطی کا بہت زیادہ امکان ہے اور یہ غلطی ناقابل معافی۔ بہرحال وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر تنہا روانہ فرمانا اس کی دلیل ہے۔
کہ خط محبت اور خط حجت اور معتبر ہے، نیز خبر واحد حجر و سند ہے۔ خبر واحد معتبر نہیں تو تنہا بھیا کو بھیجنے سے کیا فائدہ؟ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مستور الحال کی روایت معتبر ہے جب تک کہ کوئی قرینہ اس کے کذب اور خطا کا نہ ہو۔ ہرقل خوب جانتا تھا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، لیکن اسلام نہیں لایا، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان نام جاننے اور پہچاننے کا نہیں بلکہ ماننے اور تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ لہذا جو شخص آپ کو نبی جانتا ہو مگر مانتا نہ ہو تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں۔ صفحہ نمبر 574۔ اسی وجہ سے علماء محققین کا قول ہے یہ ہے کہ ہرقل شاہ روم اسلام نہیں لایا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ہرقل نے تبوک سے ایک خط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا جس میں یہ لکھا کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، ابھی تک اپنی نصرانیت پر قائم ہے۔ خسرو پرویز کسرا شاہ ایران کے نام مبارک۔ خسرو پرویز کسرا شاہ ایران کے نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ الی قصر عظیم فارس سلام علی من اتبع الخدا وآمن باللہ ورسولہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ادعوک بدعایت اللہ عز وجل فإنی انا رسول اللہ الی الناس کلہم لا نظر من خان حی وجحق القول علی الکافرین اسلم تسلم فإن تولیت فعلیک علم المجوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجانب قصرہ شاہ فارس سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف، تاکہ ڈراؤں اس شخص کو جس کا دل زندہ ہے اور پوری ہو حجت اللہ کی کافروں پر اسلام لا سلامت رہے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تمام مجوس کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ سہمی کو یہ والا نامہ دے کر روانہ فرمایا۔ کسرا آپ کے والا نامہ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور خط کو پاک کر ڈالا اور خط کو چاک کر ڈالا اور یہ کہا کہ یہ شخص مجھ کو یہ خط لکھتا ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، حالانکہ یہ شخص میرا غلام ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کسرا کا ملک ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا ہو گیا، اور کسرا نے بازان گورنر یمن کو لکھا کہ فوراً 2 قوی آدمی حجاز روانہ کرو کہ وہ شخص کو کہ جس نے ہم کو یہ خط لکھا ہے گرفتار کر کے میرے سامنے لائے۔ بازان نے فوراً 2 آدمیوں کو آپ کے نام خط لے کر روانہ کیا۔ جب یہ دونوں آدمی بازان کا خط لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ کی خداداد عظمت و ہیبت سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اسی حالت میں بازان کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ خط سن کر آپ مسکرائے اور دونوں کو اسلام کی دعوت دی، فرمایا کہ کل آنا۔ اگلے روز یہ دونوں شخص حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے فرمایا آج شب میں فلاں وقت اللہ تعالیٰ نے کسرا پر اس کے بیٹے شیربیہ کو مسلط کر دیا اور شریعہ نے کسرا کو قتل کر ڈالا۔ یہ سب سہشنبہ کی شب تھی۔ 10 راتیں ماہ جمادی الاولیٰ 7 ہجری کی گزر چکی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اور بازان سے جا کر یہ سب حال بیان کر دو، اور فرمایا کہ بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اور بازان سے جا کر یہ سب حال بیان کر دو، اور فرمایا کہ بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میرا دین اور میری سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کسرا کی پہنچی ہے۔ بازان نے سن کر یہ کہا کہ یہ بات بادشاہوں کی سی نہیں، اگر یہ خبر صحیح ہے تو خدا کی قسم وہ بلا شبہ نبی ہیں۔ چنانچہ اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ بازان وہاں اپنے خاندان، رفقا اور احباب کے مشرف با اسلام ہو گیا اور اپنے اسلام سے حضور پر نور کو مطلع کیا۔ صفحہ نمبر 575۔ نجاشی شاہ حبشہ کے نامہ مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من محمد رسول اللہ الی النجاشی ملک الحبشہ السلام علیکہ اما بعد فإنی احمد الیک اللہ الذی
لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن واشہد ان عیسیٰ بن مریم روح اللہ وکلمۃ قاہ الی مریم البتول الطیبہ الحسینہ وحملۃ بعیسیٰ فخلفت اللہ من الروجہ ونفخ کما خلق آدم بیدہ وانی ادعوک الی اللہ وحدہ لا شریک لہ والموالۃ علی الداعی وإن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله وإلى أدعوك وجنودك إلى الله تعالى فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے رسول کی جانب سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سلام ہو تجھ پر۔ اما بعد میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا اور سب کا نگہبان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کی خاص روح اور اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پاک کی طرف القاء کیا۔ بس حاملہ ہوئیں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے بے چوں چگوں ہاتھ سے بلا ماں باپ کے پیدا کیا۔ میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی محبت کی طرف، اپنی اتباع کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، یعنی قرآن۔ اس پر ایمان لا، تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تجھ کو اور تیرے تمام لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا اور نصیحت کی، بس میری نصیحت کو قبول کرو اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دے کر روانہ فرمایا۔ عمرو بن امیہ نے آپ کا خط پہنچایا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، اے اسخمہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ ہمیں آپ پر اعتماد اور اطمینان ہے اور آپ سے حسن ظن ہے۔ ہم نے جب کبھی آپ سے کسی خبر اور بھلائی کی امید کی، ہمیں وہ بھلائی آپ سے حاصل ہوئی۔ آپ کے سایہ امن میں ہم کو کبھی خوف اور ہراس نہیں پیش آیا۔ انجیل جس کا حجت ہونا آپ کی زبانی معلوم ہوا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے مابین شاہی عادل ہے جس کی شہادت رد نہیں کی جا سکتی، اور ایسا قاضی اور حاکم ہے کہ جو اپنے فیصلے میں عدل اور انصاف سے تجاوز نہیں کرتا۔ اللہ اگر آپ نے اس دعوت کو قبول نہ کیا تو آپ اس نبی امی کے حق میں ایسے ہی ثابت ہوں گے جیسا کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد اور سفیراؤں کے پاس بھی روانہ فرمائے ہیں، سفیر اوروں کے پاس بھی روانہ فرمائے ہیں، لیکن بنسبت دوسروں کے آپ سے زیادہ امید ہے۔ صفحہ نمبر 576۔ نجاشی کا جواب۔ نجاشی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار سے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے، اسی طرح راکب الجمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے، اور مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کا اس درجہ یقین ہے کہ یعنی مشاہدہ کے بعد بھی میرے یقین اور اذعان میں اضافہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ بعض صالحین کا مقولہ ہے، لو کشف الغطاء ما ازداد یقینا، اگر پردہ بھی اٹھا دیا جائے تو میرے یقین میں زیادتی نہ ہوگی۔ اور آپ کے والا نامہ کو آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ کر اسلام قبول کیا اور حق کی شہادت دی اور آپ کے والا نامہ کا جواب لکھوایا۔ جواب کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نجاشی اسخم بن ابجز کی جانب سے سلام ہو آپ پر، اے اللہ کے پیغمبر، اور رحمت اور برکتیں ہوں اللہ کی آپ پر۔ میں تعریف کرتا ہوں اس ایک خدا کی جس نے مجھ کو اسلام کی ہدایت اور توفیق مرحمت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا والا نامہ پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت جو کچھ آپ نے ذکر کیا، قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی، عیسیٰ علیہ السلام اس سے ذرا برابر زیادہ نہیں۔ بلا شبہ ان کی شان وہی ہے جو آپ نے ذکر کی۔ جو دین دے کر آپ ہماری طرف بھیجے گئے، ہم نے اس کو پہچان لیا اور آپ کے ابن ام اور ان کے رفقا کی مہمانی کی۔ بس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور تصدیق کے رسول ہیں۔ میں نے آپ سے اور آپ کے ابن ام سے بیعت کی اور آپ اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لایا۔ آپ کی خدمت میں اپنے بیٹے
ارحا بن اسحم کو بیچتا ہوں، میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں، اگر اشارہ ہو تو میں خود خدمت میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ نجاشی نے اپنے بیٹے کو حبشہ کے 60 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار کر کے آپ کی خدمت میں روانہ کیا، لیکن وہ کشتی راستہ میں غرق ہو گئی۔ صفحہ نمبر 577۔ یہ وہی نجاشی ہے کہ جس کی طرف مسلمانوں نے 590 میں ہجرت کی، اس کا نام اسحمہ ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پر اسلام لایا اور رجب 9 ہجری میں اس نے وفات پائی۔ جس روز اس کا انتقال ہوا اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اس کی وفات کی خبر دی اور عیدگاہ میں صحابہ کے ہمراہ جا کر نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کی وفات کے بعد جو دوسرا نجاشی کا جانشین ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک خط اس کے نام بھی روانہ فرمایا، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ وہ خط یہ ہے: از جانب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطرف نجاشی عظیم حبشہ، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شہادت دے کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ اولاد، اور گواہی دے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تجھ کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تحقیق میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام لا سلامت رہے گا۔ اہل کتاب، آؤ ایک صاف اور سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پس اگر روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے نجاشی، اگر تو نے اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا تو تیری قوم کے تمام نصارہ کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اس نجاشی کا اسلام ثابت نہیں ہوا اور نہ اس کا نام معلوم ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی اس نجاشی کے علاوہ ہے کہ جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ بعض لوگوں کو التباس ہو گیا اور دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا۔ صحیح مسلم کی روایت سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ نجاشی 2 ہیں۔ اس دوسرے خط میں جو نجاشی کے ساتھ اسحم کا لفظ مذکور ہے وہ راوی کا وہم ہے۔ اسحم پہلے نجاشی کا نام ہے۔ راوی نے دونوں کو ایک سمجھ کر اس خط میں بھی اسحم کا لفظ غلطی سے بڑھا دیا۔ مقوقس شاہ مصر و اسکندریہ کے نامہ مبارک، صفحہ نمبر 578۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوقس عظیم قبط کے نام، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لا سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے اس دعوت سے اعراض کیا تو تمام قبط کے حق نہ قبول کرنے کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسی سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین مسلم ہے، وہ یہ کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، اور ہم میں کا بعض کو سوائے خدا کے رب نہ بنائے۔ بس اگر اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مہر لگا کر حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ لے کر شاہ مصر کے پاس روانہ ہوں۔ حاطب آپ کا والا نامہ لے کر روانہ ہوئے، اول مصر پہنچے، معلوم ہوا کہ بادشاہ اسکندریہ میں ہے۔ اسکندریہ پہنچے، دیکھا کہ بادشاہ ایک جھروکے میں بیٹھا ہوا ہے جو لب دریا واقع ہے۔ نیچے سے وہ نامہ مبارک اشارہ سے بتلایا۔ بادشاہ نے اندر بلانے کا حکم دیا۔ حاطب نے اندر پہنچے اور آپ کا والا نامہ پیش کیا، توقیر اور عظمت کے ساتھ آپ کے والا نامہ کو لیا اور پڑھا۔ حضرت حاطب راوی ہیں کہ بعد ازاں شاہ اسکندریہ نے بطور مہمان مجھ کو ایک مکان میں ٹھہرایا۔ ایک روز تمام بطارکہ یعنی زعماء اور قائدین کو جمع کر کے مجھ کو بلایا اور یہ کہا کہ میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، سمجھ کر جواب دینا۔ حاطب نے کہا بہتر ہے۔ مقوقس نے کہا جن کا تم خط لے کر آئے ہو کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ حاطب نے کہا کیوں نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ مقوقس نے کہا اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس وقت ان کی قوم نے ان کو مکہ سے نکالا تو اس وقت ان کے حق میں بد دعا کیوں نہ کی کہ وہ ہلاک ہو جاتے۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول نہ تھے؟ مقوقس نے کہا بے شک وہ اللہ کے رسول تھے۔ حاطب نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول تھے
تو جس وقت ان کے دشمنوں نے ان کو سولی دینے کا ارادہ کیا تو حضرت مسیح نے اس وقت ان کے حق میں کیوں بد دعا نہ کی کہ اللہ عز و جل ان کو ہلاک کر دیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ مکوکس نے کہا بے شک تو حکیم ہے اور حکیم کے پاس سے آیا ہے۔ دربار مکوکس میں خاطب کی تقریر۔ حضرت خاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار مکوکس میں تقریر۔ مکوکس حضرت خاطب کے اس حکیمانہ جواب کو سن کر خاموش ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت خاطب نے بادشاہ کو مخاطب کر کے ایک تقریر فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص اس شہر مصر میں پہلے گزرا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی رب اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور سزا دی اور ہلاک اور برباد کیا۔ تم کو چاہیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ ایک دین ہے جو تمہارے دین سے کہیں بہتر ہے، وہ دین اسلام ہے جس کے متعلق خداوند ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، تمام ادیان اس کے سامنے مزحمل ہو جائیں گے۔ اس پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر لوگوں کو اس دین کی دعوت دی۔ صفحہ نمبر 579۔ اس بارے میں قریش سب سے زیادہ سخت اور یہود سب سے زیادہ دشمن اور نصارہ سب سے زیادہ قریب ثابت ہوئے۔ خدا کی قسم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینا بہینہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ دونوں میں کوئی تفاوت نہیں، اور ہمارا تم کو قرآن کی طرف بلانا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تم اہل تورات کو انجیل کی طرف بلاتے ہو۔ جو قوم کسی نبی کو پائے وہ قوم اس نبی کی امت ہے، ان کے ذمہ لازم ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں۔ اور اے بادشاہ، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اس نبی کا زمانہ پایا ہے۔ ہم تم کو دین مسیحی سے روکتے نہیں بلکہ حکم دیتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اتباع کرو۔ بادشاہ کا جواب۔ مکوکس نے کہا میں نے اس نبی کے بارے میں غور و فکر کیا تو یہ پایا کہ وہ پسندیدہ چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ چیزوں سے منع کرتے ہیں، قابل نفرت چیزوں کا حکم نہیں دیتے اور قابل رغبت چیزوں سے منع نہیں کرتے۔ جادوگر اور گمراہ نہیں، کاہن اور جھوٹے نہیں، نبوت کی علامتیں ان میں پاتا ہوں، مثلا ان کا غیب کی خبریں دینا، اور اس بارے میں پھر غور کروں گا۔ اور آپ کے والا نامہ کو ہاتھی دانت کے ڈبہ میں بند کر کے اپنے خازن کو حکم دیا کہ اس کو حفاظت سے رکھیں، اور ایک کاتب کو بلا کر عربی زبان میں آپ کے والا نامہ کے جواب لکھنے کا حکم دیا۔ وہ جواب یہ تھا۔ مکوکس شاہ مصر کی طرف سے والا نامہ کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ من المقوقس عظیم القبط، السلام علیکہ، اما بعد، فقد قرأت کتابک رفحمت ما ذکرتک فیہا وما تدعو الیہ وقد علمت النبی قد بقی وکنت عزن ان یخرج من الشام وقد اکرمت رسولک وبعثت الیک بجارتین لحما من القبط مقان عظیما وقصرت واہدیت الیک بعلت لترقبح والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد بن عبداللہ کے نام مکوکس سردار قبط کی جانب سے سلام ہو آپ پر۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور سمجھا اور اس کے مضمون اور اس چیز کو جس کی طرف آپ نے دعوت دی ہے سمجھا۔ میں یقین جانتا ہوں کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے۔ میرا گمان یہ تھا کہ شاید اس کا خروج شام سے ہو۔ میں نے آپ کے قاصد کا اکرام اور احترام کیا۔ 2 باندیاں اور کچھ کپڑے اور خرچ ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ والسلام۔ ایک جاریہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا، یہ آپ کے حرم میں داخل ہوئی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دوسری کا نام سیرین تھا جو حسان بن ثابت کو عطا ہوئی، اور خچر کا نام دلدل تھا۔ مکوکس نے آپ کے قاصد کا اکرام اور احترام کیا اور آپ کے والا نامہ کی نہایت توقیر و تعظیم کی اور اقرار کیا کہ بے شک آپ وہی نبی ہیں جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، نصرانیت پر قائم رہا۔ حاطب بن ابی بلتا جب آپ کی خدمت میں پہنچی اور تمام واقعہ بیان کیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ ملک اور سلطنت کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور اس کا ملک اور سلطنت باقی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیا۔ صفحہ نمبر 580۔ چند آدمیوں کے ساتھ مکوکس کے پاس گئے۔ مکوکس اس سے بیشتر آپ کے حالات مغیرہ بن شعبہ سے معلوم کر چکا تھا۔ مغیرہ مشرف با اسلام ہونے سے پہلے میں بنی مالک کے چند آدمیوں کے ساتھ مکوکس کے پاس گئے تھے۔
اس وقت مقوقس نے ان لوگوں سے آپ کے حالات دریافت کیے۔ مغیرہ نے کہا وہ بالکل ایک نیا دین لے کر آئے ہیں جو ہمارے آبائی اور جدی دین کے بھی خلاف ہے اور بادشاہ کے دین کے بھی خلاف ہے۔